اس وقت ہم جو ہے اردو کی محفل میں موجود ہیں. اس محفل کے آرگنائزر ہمارے بہت ہی اچھے دوست طارق فیضی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. طارق فیضی صاحب، آپ بڑے عرصے سے، کئی سالوں سے دبئی آ رہے ہیں، یہاں پہ پروگرام کرواتے ہیں. انڈیا سے باہر پروگرام کروانا اس ناٹ اے جوک، وہ آسان نہیں ہے. تو کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ آ کے پورا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور پھر اگلے سال ان کچھ لوگ ہیں ہمارے سمیت جو اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں؟ دراصل یہ ایک بہت خوبصورت سلسلہ ہے. اردو پریس کلب تقریباً 2 دہائیوں سے اردو کی ترویج کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے بہت سنجیدہ کام کر رہا ہے. ہم نے انڈیا میں بہت سارے سیمینارز، مشاعرے اور بہت ادبی محفل کا انعقاد مسلسل کرایا. پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہمیں انڈیا سے باہر بھی اس ادارے کو لے کے جانا چاہیے. تو ہمیں دبئی ایک، کیونکہ یہاں پہ ہندوستان پاکستان کے سنجیدہ عوام، پڑھنے والی عوام، ادب کی عوام جو ہے وہ جو ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ اپنے بات کو شیئر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنی بات کو ساجھا کرنے کے لیے ہم یہاں ہر سال یہ سفر کرتے ہیں. اور ہر سال ہم تقریباً بہت اچھے آرٹسٹ، جو بہت مختلف انداز کے آرٹسٹ ہوتے ہیں، جن کا انداز منفرد ہوتا ہے، ہم انہیں اپنے ساتھ لاتے ہیں. بے شک جیسے آپ نے کہا سلمان صاحب کہ انڈیا سے باہر کسی بھی ملک میں جا کر پروگرام کرانا جو شیل لانے کے مترادف ہے. اچھا، میں نے طارق صاحب ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ عموماً جو یہاں پہ مشاعرے ہوتے ہیں اس میں لوگ ان ناموں کو ترجیح دیتے ہیں جو بڑے مشہور ہوتے ہیں، یا وہ لوگوں کے اندر پہلے اپنی پہچان رکھتے ہیں. آپ کے مشاعروں کے اندر میں نے جو چیز دیکھی، آپ ان لوگوں کو لاتے ہیں جو قابل تو ہوتے ہیں لیکن نامور نہیں. وہ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے ہندوستان سے ہوں، چاہے وہ کسی اور ملک سے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل ہم ان لوگوں کو پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں جو کسی نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے، جو مارکیٹ کا حصہ نہیں ہے، جن کی رسائی ان لوگوں تک نہیں ہے جو اس مشاعرے یا ادب کی دنیا کے بہت بڑے لوگ ہیں. ان کو کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ حکومت کرتے ہیں ایسی محفلوں میں. تو دراصل ہم ان لوگوں کو یہ موقع فراہم ہمیشہ کرواتے ہیں. ہمارے لیے نام، شہرت، یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتے. ہمارے لیے معنی رکھتا ہے ادب، ہمارے لیے معنی رکھتا ہے کلام لوگوں کا، کہ کتنا اچھا کلام ہے یا کیسا. جیسے مان لیجیے ہم نے ابھی 2017 میں پاکستان سے ذوالفقار عادل صاحب کو بلایا، جو اتنا اہم نام ہے، جو اتنا معتبر نام ہے کہ میں ان کا اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے پھینک دیا ہے آتش دان میں کیا کیا کچھ، موسم اتنا سرد نہیں تھا جتنی آگ جلا لی ہے. بتائیے، شعر کا خالق اگر ہم اسے جانتے نہیں ہیں، اس کے کلام کو نہیں جانتے ہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی، اس کی نہیں ہے. ادب نے، اردو ادب نے اس سے کام لے لیا. ہم اس سے کوئی استفادہ نہ اٹھا سکے. ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. ہم اب صرف چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم شوبز کے لوگ ہو گئے. ہم کو ہر طرح سے وہ دنیا پسند آنے لگی ہے جہاں پہ بہت چمک ہو، جہاں پہ بڑی روشنی ہو. دراصل ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا جاتا ہے جو اندھیرے میں، جو گمنامی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میری یہ ہمیشہ ترجیحات میں ہے، ہمیشہ میری یہ پریفرنس رہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلائیں اور بڑا پلیٹ فارم دیں تاکہ سننے والے ان کو بھی سنیں. پاکستان سے ایک نام اور ہے اظہر فراق کا، ایک نام لیاقت علی عاصم ہے. یہ سب اتنے اچھے لوگ ہیں کہ عشق بارے دیگر ہوا ہی نہیں، دل لگایا تھا دل لگا ہی نہیں، ایک سے لوگ ایک سی باتیں، گھر بدلنے کا فائدہ ہی نہیں. بتائیے یہ کلام آپ کو کہاں ملے گا؟ اب وسیم بریلوی صاحب پچھلی 20 سال سے وہی غزلیں سنا رہے ہیں، منور رانا صاحب وہی غزلیں سنا رہے ہیں، راحت اندوری صاحب وہی غزلیں سنا رہے ہیں. بے شک یہ بہت بڑے نام ہوں گے، میرے نزدیک یہ بڑے نام نہیں ہیں. میرے نزدیک وہ بڑے نام ہیں جن کا اچھا کلام ہے، جو اچھا پڑھنے والے ہیں. وہ میں ان کو، جو اچھی شاعری کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان سے شاعری کیفی ہوں، چاہے ہندوستان سے دوسرے اور دیگر لوگ ہوں. میرے ذہن میں اس وقت اسلم محمود صاحب ہیں. یہ اس طرح کے لوگ ہیں، اتنے بڑے نام ہیں. اور پاکستان میں بھی بہت اچھے نام ہیں. یہ لوگوں سے میں دیکھیے، جو بھی کام کرے آدمی وہ پوری ایمانداری سے کرے، ورنہ نہ کرے. اچھا، ہندوستان میں آپ نے بڑے مشاعرے کروائے، سینکڑوں کی تعداد میں آپ کی محفلیں، سیمینارز رکھے. اس کے بعد اب دبئی آئے. دبئی کے بعد بھی کسی ملک میں جانے کا ارادہ ہے یا اردو کی ترویج کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے ملیشیا، بحرین اور جرمنی
یہ 3 جگہوں سے برابر بلاوا آتا رہتا ہے، خاص طور سے لندن سے بھی آتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا اور ہم آگے اس کو اسی طرح سے محبان اردو کے لیے بس یہی ہے کہ اچھا ادب پڑھیں، اچھی سوچ اپنی رکھیں اور بہت معیاری ادب جو ہوتا ہے اسے پڑھیں تاکہ ان کی سوچ اسی طرح کی معیاری سوچ بنتی رہے اور وہ اچھا کلام سنیں، نہ کہ بہت جی سستا کلام۔ بالکل، جیسا کہ طارق فیضی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے اردو کے بارے میں گفتگو کی، آئندہ کے لاہ عمل کے بارے میں گفتگو کی۔ یقیناً اردو کو زندہ رکھنے کے لیے ان لوگوں کا بڑا ہی کردار ہے، ہمیں ان کو سراہنا چاہیے، ان کی ہر طور پر مدد کرنی چاہیے، اور اسپیشلی ہماری جتنی استطاع ہے، ہماری جتنی طاقت ہے، ہم جہاں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں اردو کو زندہ کیجیے، اردو بولیے، اردو لکھیے، اردو کے مستقبل پہ کام کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔